اسے میں کچھ کافی عرصے سے ملازم کر رہا تھا. ابن امیر شریف یا رشید امیر شریف مجاہد حضرت نبوت وکیل صحابہ حضرت مولانا سید عطا المؤمن شاہ صاحب نفر اللہ مرتضہ کا اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد میرے برادر عزیز سید عطا اللہ شاہ بخاری پر جو ذمہ داری آن پڑی ہے وہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور ابھی میں ان سے یہی گزارش کر رہا تھا ہمارے حضرت قاسم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مکمل علی موت القبراء موت کی موت نے مجھے بڑا بنا دیا. بہرحال میرے برادر عزیز حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ صاحب نے ہمارے شفقت فرماتے ہوئے اگرچہ عمر سے یہ مجھ سے کافی چھوٹے ہیں لیکن مرتبے اور منصب سے کے اعتبار سے اتنے بڑے ہیں کہ میں ان کے دھول تک نہیں پہنچ سکتا. یہ الگ بات ہے کہ میرا ان سے جو تعلق ہے اس خاندان سے مجھے اس بات کا فخر ہے کہ میں نے جب سے آنکھ کھولی ہے اور جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں ان کے اکابر کی کھلی پہ بیٹھ کر میں نے تربیت حاصل کی یعنی خدمت بیٹھ کر میں آج فوکس بھی ہوں. اور یہ جو مرکز ہے یہ بھی میرے انتہائی والے احترام میرے محسن مربی ابن امیر شریف سید عطا المحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح حضرت سید عطا المؤمن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دلی یہ خواہش تھی کہ جلال پور شہر میں بھی ایک احرار کے نسبت سے مرکز ہو اور وہ دلی طرف رکھتے تھے اور حکومت مجھے کہا کرتے تھے. ان کا ایک انداز تھا میرے ساتھ گفتگو کرنے کا وہ مجھے محبت سے خود بھی کہا کرتے تھے اور ہم بھی انہیں معلوم بھی کہا کرتے تھے. جس انداز سے ان کا تعلق تھا انہیں محسن شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کام کیا کرتا ہے شاہ جی یہ بہت مشکل کام ہے ہم سے نہیں ہوگا. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں بنیاد یہ غلط ہے نہیں ایک دفعہ آغاز میں مشکلات ہیں اس کام میں اس کی کوئی شک نہیں بہت بڑی مشکلات ہیں. گھر سے یعنی کہ ان کا ایک مثال تھی کہ گھر سے انسان اٹھے لیکن تم استقامت کے ساتھ اللہ سے استقامت کے پاس کام کرنا انشاءاللہ اللہ تمہیں بہت جلد کامیاب عطا کرے گا. یہ میں سمجھتا ہوں انہیں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. آج میں تحقیق کی نعمت میں گیا کاری ہوئی تحقیق کی نعمت کے طور پر کرتا ہوں. جب بھی مجھے مدرسے کے معاملے میں کبھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو میرے باپ نے سید عطا المؤمن شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا دل حوصلہ دے دیا. بہرحال میں نے تحریر سے نعمت کے طور پر ابھی پچھلے دنوں میں نے بہت ایک عجیب خواب دیکھا حضرت ان کے نبی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے. ابھی میں ان سے بات کر رہا تھا نبی میں نے کچھ سنانا بھی آپ سے ہے اور اس کی بشارت بھی میں نے آپ سے کچھ نہیں. بہرحال زیادہ سے زیادہ آئندہ میں چاہتا ہوں وقت بھی کافی ہو چکا ہے اور میری کوشش ہوگی کہ وقت پر انشاءاللہ چاہیے بھی کرے. یہ باتیں تو ہوتی رہتی رہیں گی. 12 آپ ایک امام کے دو تحفظ نام سے رسالت اور عصمت شعرا اور بالخصوص امام الحریت سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بلا تعبیر میں دل کی عطا گرائیوں سے اپنے برادر عزیز سید عطا اللہ شاہ بخاری کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انہوں نے اپنی طلب و مصروفیات کو آگے کی شکل کے موقع کر کے تشریف لائے اور یہ عزت بخشی. اللہ ان کے علم و عمل میں ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. جناب سید عطا اللہ شاہ صاحب
الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وسبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وقائدنا الأعظم والنبي الأكرم والرسول الأفخم محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا إمام بعده ولا أمة بعد أمته وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأبنائه وبناته وذرياته وأتباعه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال الله تبارك وتعالى عز وجل في مقام آخر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تبارك الله رسول الله تعالى بلند وصلاه عباده الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام کرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ اللہ کے سامنے یہاں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے. اس کو اس کا شکر گزار جس نے اپنے دین کی سرکار میں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائی اور یہ موقع ہمیں دیا کہ ہم مل گئے کہ کچھ کہہ رہے اور کچھ سنتے. سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے کو دین
کی بات صحیح صحیح پوری پوری جیسا کہنے کا حق ہے ویسا کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سننے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موضوع ایک نہیں تین ہے، سیرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مستقل ایک موضوع ہے، اور مقام صحابیت عظمت صحابہ اس کا بیان یہ مستقل ایک موضوع ہے۔ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم یہ مستقل ایک موضوع ہے۔ برادر مکرم عبدالرحیم فاروقی صاحب نے میرے ذمہ یہ سمجھ لیجیے کہ 3 موضوع لگا دیے ہیں، اور وقت میرے پاس تقریباً ہم نے قوم گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ باقی ہو جائے، تو کوشش میری یہ ہوگی کہ تینوں موضوعات میں سے کچھ آپ کے سامنے رکھ دیا جائے، تاکہ جو اعلان ہے یا تشہیر ہے اس کا پاس بھی رکھا جا سکے، اور آخر میں چند باتیں ہو جس کو ہم تصویر کہا کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دی جائے، اور اس بات کو نماز کی تیاری کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جناب نبی کریم علیہ السلام کی مائیت اور صحبت کے لیے جن لوگوں کا انتخاب فرمایا وہ ایسے نہیں تھے کہ ہم ان کے حوالے سے یہ سوچ اور یہ فکر رکھیں جس طرح ہم اپنے سامنے چلتے پھرتے انسان کے حوالے سے رکھیں۔ میں مجھے وقت مختصر ہے تو میں عرض کیا کہ میں چند باتیں رکھوں گا، اور جو کوشش کے لیے ہوگی کہ مختصر ہوں اور جانیں تو توجہ رہے گی تو بات سمجھ میں آئے گی۔ سیرت کی کتابوں میں سب سے پہلے یہ بتائیں کہ اردو سب کو سمجھ آتی ہے، یہ دوسرا لوگ سمجھ آ گئے تو اردو سمجھ آتی ہے۔ شوق علی کا بھائی اردو جن کو سمجھ آتی ہے وہ مہربانی ادھر آگے آگے تشریف لے آئے، تو خالی جگہ بنی ہوئی ہے سکوت کر دو، قریب قریب آ جائے اور آگے آنے پڑے گا۔ جس کے سامنے کلا ہے وہ کلا نہ رہے، وہ ضرور کرتے ہیں۔ 3 کی محفل کے آزاد ہوتے ہیں، اور جو پہلے عدد میں ہے کہ سلطان نبی کریم علیہ السلام محفل میں آیا کرتے اور کوئی بات کرتے تو سب سے پہلے یہی فرمایا کرتے تھے کہ آگے آگے قریب قریب مل کر بیٹھے۔ میں بھی کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو جناب نبی کریم علیہ السلام کی صحبت اور معیت کے لیے منتخب کیا، یہ دیکھنے میں تو ایسے ہی انسان تھے جیسے ہم
دو ہاتھ، دو پاؤں، دو کان، ناک، آنکھیں، سر، چہرہ، چھاتی، ٹانگیں، بدن، ہر چیز جیسے ایک انسان کہنے سے جو انسان کا خلیہ اور بدن اور جسم دل میں آتا ہے ویسے ہی انسان ہے، لیکن صلاحیتوں کے اعتبار سے وہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ مقام عطا کیا تھا جو ان سے پہلے آنے والے انسان اور ان کے بعد آنے والے انسان ان صلاحیتوں پر سوچ تو سکتے ہیں، تصور تو کر سکتے ہیں، لیکن ویسی صلاحیتیں ان میں موجود ہونا یہ بات افسر سے بتا ہے۔ ایسا کیوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس مقصد کے لیے منتخب کیا تھا، اور وہ مقصد کیا تھا؟ انہوں نے جناب نبی کریم علیہ السلام سے دین سیکھنا تھا، سمجھنا تھا اور اس کو محفوظ کر کے اگلی نسلوں تک منتقل کرنا تھا، تو اللہ نے ان کو صلاحیت ایسی عطا فرمائی کہ جب وہ دین کے معاملات میں کسی کے سامنے نمونہ بن کر جائیں تو وہ نمونہ ایسا ہو، ایسا معیاری ہو کہ کسی آدمی کو دین کے معاملات پر انگوش کمائی کرنے کا کوئی موقع نہ مل رہا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کسی یونیورسٹی سے، کسی کالج سے، کسی اسکول سے یا کسی مدرسے سے پڑھ کر نکلتا ہے، مدرسہ اسے سند عطا کرتا ہے، سرٹیفکیٹ دیتا ہے کہ بھائی اس نے اتنا وقت ہمارے پاس گزارا، فلاں علوم اس نے پڑھے، لہٰذا ہم اسے اگلے سند دیتے ہیں کہ اس میں فلاں علوم پڑھنے کے بعد ہمارے امتحان میں اپنے آپ کو کامیاب کروا دیں، یہ سند کا حقدار کو جگایا اور یہ ہمارے ادارے کا نمائندہ بن گیا ہے کہ علوم کے حوالے سے۔ اب اگر وہ فرد وہ معاشرے کے اندر اپنا کردار ادا کرتے ہوئے کہیں کوئی کمی اور اس کے کردار میں کوئی جھول آ جائے تو سب سے پہلے اشارہ کس کے پر جائے گا؟ لیکن تربیت میں، تعلیم میں یقیناً کوئی کمی تھی جو اس آدمی میں یہ حرکت کی، تو اس کے لیے تبارک و تعالیٰ نے ان کے کردار کو اتنا محفوظ بنایا، ان کو وہ صلاحیتیں عطا کی کہ دیکھنے والا ان جیسا بننے کی خواہش بھی کرے لیکن بالکل ویسا بن بھی نہ سکے۔ اب ان کے اعمال کی جو حیثیت اور جو کیفیت اور کمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہے، عام مسلمان تعلیم سے لے کر آخری وقت آنے والا جو مسلمان ہے وہ ممکن دیکھ سکتے کہ قرآن نہیں کر سکتا، وہ انتخاب الہی ہے۔ سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ ظاہری اعتبار سے، صلاحیتوں کے اعتبار سے عام ایک اصول اور کلیہ یہ ہے کہ جہاں آبادیاں ہوتی ہیں ہر آبادی کے تناسب کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو 100 میں سے ایک آدمی کو مشکل وہ عبقری سے جینیس جسے آپ کہتے ہیں وہ ہوتا ہے، 100 میں سے ایک آدمی، اور یہ تناسب کہیں بڑھ جاتا ہے، اس سے کم نہیں ہوتا، بلکہ بعض کو لکھتا ہے کہ ہزاروں میں سے کوئی ایک جو ہے عبقری سے دعا کرتا ہے۔ سیرت نگار یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے جیسے جناب نبی کریم علیہ السلام کی آمد کا وقت قریب آتا گیا، اللہ نے ایسے افراد اس علاقے میں اکٹھا کرنا شروع کر دیے، ان کی پیدائش ہوئی کی صلاحیتوں کے اعتبار سے ہر 50 میں سے 40 یا 45 سال کی عبقری سے کی۔ وجہ اس کی یہی تھی کہ انہوں نے دین کی حفاظت کر دی۔ اللہ نے قرآن میں حکم تو دے دیا مگر بیان کر دیا اور اعلان کر دیا بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے ہی اسے نازل کیا ہے، دین کو، قرآن کو، ذکر کو کبھی نام سے دے دیا جائے، اللہ کہتا ہے ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔
یہ اس کی حفاظت کے اسباب بھی اللہ نے خود پیدا کیا. آج کے دور میں آپ دیکھ لیجیے ایک چھوٹا سا بچہ کم سے 6 7 8 برس کا قرآن کا عادی پر جا سکتا. یہ کیا ہے کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا بندوبست کر دیا. اور یہ بچہ کہیں بیٹھا ہو کوئی آپ کی کوئی بڑے سے بڑی عمر پر بڑے سے بڑا شیخ الحدیث بڑے سے بڑا علامہ وہامہ بڑے علامہ اس کو دے لیکن تو قرآن کی کوئی حرکت کوئی حرف کوئی بات اشارت کوئی شما سوچا آگے پیچھے کر دے تو یہ 6 7 سال کا بچہ اسے ڈوب دے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے قرآن کی حفاظت اور قائد تقیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے ہیں کہ یہ اللہ نے ایک توانا اور صحت مند اور جوان آدمی جس کو اللہ نے عقل اور شعور عطا کیا ہے وہ اگر قرآن کی حفاظت کرے گا وہ قرآن کو حفظ کرے گا یا تحفظ کی طرف جائے گا تو وہ سوچ سمجھ کر جائے گا اسے اس قرآن کی اہمیت کا علم ہوگا. لیکن یہ بچہ جس کا تو پتہ ہی نہیں کہ میں جو پڑھ رہا ہوں اس کی اہمیت کیا ہے لیکن لاشعوری طور پر اس کی تحفظ کا اسباب میں اللہ تعالیٰ نے اس کا انتخاب کیا ہے کہ اللہ نے بندوبست کیا ہے اور اس آیت کا مصداق اسے بنایا ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جس وقت قرآن کو نازل کرنا تھا اور اس کے نزول کا اہتمام کرنا تھا اللہ نے اس کی حفاظت کا بندوبست کیا ان افراد کو تیار کیا اور وہ لوگ مکہ کے جو نواز ہیں وہ سلاماتی میں السلام کی طرف کوئی دائیں طرف کوئی بائیں طرف کوئی آگے کوئی پیچھے شمال جنوب شرق غرب اللہ نے ان تمام افراد کو لا کے بسا دیا. یہ اس قدر باصلاحیت لوگ تھے اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا تھا. اور پھر ان میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہوئے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسروں سے ممتاز کر دیا اور ان میں ایک نام ہے میرا جیسے کہ نام پر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. امیر پیر رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اور فاروق اعظم میں کیا فرق ہے؟ تھوڑا سا اندر سے اس کے اندر تھوڑا سا کیڑا دوسرا تھا سوال کرنے والے کا انداز ہوتا. اب اس نے فرمایا کہ بھائی سیدنا علی اور باقی تمام صحابہ یہ خود آئے یہ سب نبی کے مرید تھے اور عمر کو نبی نے خلاف کعبہ پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں جھولی پھیلا کر مانگا وہ نبی کی مراد اور دعا کے الفاظ پر اگر آپ کی غور کر لیں اللہم اعز الاسلام الفاظ کو غور کیجیے. ابو بکر صدیق آ گئے علی المرتضیٰ آ گئے سیدنا حمزہ بھی تشریف لے آئے اس سے پہلے وہ یقین کا فرق پڑا ہے. اس کے باوجود نبی یہ دعا مانگ رہے ہیں اپنی موجودگی میں اللہم اعز الاسلام محمد بن الخطاب اسلام کو عزت. اب یہ بات سمجھ میں آتی ہے کیوں بھائی ہمیں تو سوچنے کی فرصت میں ہمیں کیا ضرورت ہے سوچنے اس پر کبھی غور کیا جائے کہ جناب نبی کریم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی ہے. اس دعا کے ذریعے سے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام اور قبول اسلام کے بعد انہوں نے ایسے کون سے اعمال کی جس سے اسلام کی طرف جائے. یہ ضروری ہے اس کے لیے کسی طرح فاروق اعظم کا مطالعہ کیا جائے. ہمارے یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہم نے انتشار اور اختلاف اور مقابلے کی فضا کے اندر عنوانات کا انتخاب کرنا شروع کر دیا. ہمارا مقصد اس شخصیت کے کردار اور احوال کا جاننا نہیں ہوتا تو کردار اور احوال کو جاننے کے بعد عمل کرنا پڑے گا. ہمارا مقصد
مقصد ہوتا ہے طریقے مخالف نے ایک عنوان پر گفتگو کرتی ہے، ہم مقابلے کے دوسرے عنوان پر گفتگو کریں. انہوں نے مضمون کربلا کا عنوان منتخب کیا، ہم نے مضمون مدینہ کا عنوان منتخب کر دیا. تو مضمومیت کی جنگ کرواتے ہیں. سیرت کے حوالے سے بات کریں، سیرت عثمان پر بات کی جائے، سیرت فاروق اعظم پر بات کی جائے، تو یہ وہ کردار ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے وہ معاشرے سدھار کیے جو برائیوں کی دلدل میں اترے ہوئے تھے، بچھڑے ہوئے تھے، اتھاہ گہرائیوں میں گئے ہوئے تھے. تم آیا شفا مفرد من النار، اللہ کہتے ہیں یہ تو آگ کے بڑے کے کنارے پر تھے، اندر میں نبی کو بھیج کر ان کو اس گڑھے کے کنارے سے واپس بھجوایا. یہ تو ایسا معاشرہ تھا کہ جو جس برائی کا آپ ذکر کریں وہ ان کا موجود، کس برائی کا آپ ذکر کریں والے، لیکن ان کرداروں کے لیے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے اس معاشرے کو ایسا شاندار بنا دیا کہ اب وہی معاشرہ عرب کا، وہی مکے کا معاشرہ اب وہ ساری دنیا کے لیے رہنما. سیدنا فاروق اعظم کی آمد سے ایک ان کی آمد کو واقعہ وہ قصہ سبحان اللہ جن میں تشریف لاتے ہیں اور صحابہ کی جو کیفیت ہوتی ہے، گھر سے نکلتے ہیں اس لیے سے ننگی تلوار ہاتھ میں پہن کے گھر گئے، وہاں کچھ معاملہ ہوا، وہاں سے نکلے، پھر وہاں آپ کی مناجات پر پہنچے تو سیدنا حمزہ کی الفاظ کے مقام پر ساری باتیں پورے اسلام تک اسلام قبول کر لیا تو باتیں باتوں میں عمر فاروق پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر ہیں؟ ہمارے ہم حق پر ہیں لیکن ہم حق پر ہیں. اب آپ نے پھر پوچھا گیا تو پھر ہم چھپ کر نماز کیوں پڑھتے ہیں، کعبے میں نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ ہم چھپ کر نماز کیوں پڑھتے ہیں، کعبے میں نماز کیوں نہیں؟ رسول اللہ نے بھی جو جواب دیا ہے وہ اخلاق نبی کا بہترین نمونہ ہے. یہ نہیں فرمایا کہ مطلب کو خود تو رکاوٹ تھا نہیں کہا تیری قوم نہیں پڑھ رہے. مجھے شاعر نے کہا نا کہ کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی، ستار کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر. اس شان کے ساتھ نبی نکلتے ہیں، ایک طرف حمزہ ہے ایک طرف فاروق ہے، تلواریں ہاتھوں میں ہے، پیچھے سہارا چلے آئے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری شان جلال نبوت کے ساتھ وہ نکلتے ہیں اور کعبے میں جاتے ہیں. اسی مائی کے لاڑ کو جمتی ہے لوگ آئے تو اللہ نے اسلام کو عزت اس معنی ہے عزت غلبے کی ہے. اور سیدنا عمر فاروق کا دعا کے ذریعے بتایا جانا ہمارے لیے اس میں ایک اور سبق بھی ہے کہ جس وقت کسی کو مسجد پر بٹھانا ہو، کوئی پیغام دینا ہو، کوئی عہدہ سونپنا ہو، سب سے پہلے اس چیز کو پرکھ لیا جائے کہ وہ اس کا اہل بھی ہے کہ نہیں. ہمارے یہاں نسبتیں کام کرتی ہیں اور بہت سی چیزیں، لیکن اس صلاحیت کو نہیں دیکھا جاتا. قرآن مجید تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر جناب نبی کریم علیہ السلام کو غلبے کی بشارت بھی دی ہے اور ذمہ داری بھی سونپی ہے. علماء مفسرین یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو غلبہ تھا ظاہری اعتبار سے، علمی اعتبار سے اس وقت بڑی مقدم ہوا. تکمیل دین کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے علمی اعتبار سے قرآن مجید کو مکمل کر کے علمی اعتبار سے غلبہ اسلام کو عطا فرما دیا. کیونکہ قرآن کے تمام تعریف ہر اعتبار سے ایسے حقیقی یقینی اور پختہ ہے کہ کوئی اس کا انکار اور رد نہیں کر سکتا. 1500 سال تقریباً 15ویں صدی کے ہم اس وقت کھا رہے ہیں، 15ویں صدی چل رہی ہے اور آج کا سائنسدان اس وقت
طرح سے یہ غلبہ جناب نبی کریم علیہ السلام کی زندگی میں عطا کر پا گئی. لیکن ظاہری غلبہ جس کو ہم حکومت کہتے ہیں، قیادت کہتے ہیں یا ریاست کا قیام کہتے ہیں، حکومت، وہ غلبہ اللہ فرماتے ہیں جو دور فاروقی کے بازار کو ڈالا گیا تھا. اب ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو سلطنت کی وسعت جو ہے وہ تو بعد میں زیادہ ہوئی. سیدنا معاویہ کے دور میں 65 لاکھ کے قریب، پھر اس کے بعد کے دور میں 3 بڑے اعظم کے قریب رہتے ہیں کہ مسلمان کی حکومت تھی اور اسلام کا غلبہ تھا. لیکن دور فاروقی کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ اس آیت کے مصداق زمانے کو اس لیے بنایا گیا اس آیت کا مصداق کیونکہ اس دور میں اس وقت کی سپر پاور روم اور ایران، دور فاروقی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ظہور سامنے دکھوایا اور اسلام کی عزت افزائی کا ظہور دعا کے ذریعے اعلان کروایا گیا تھا. وہ اس وقت ثابت ہوا اور جو غلبے کی محنت کا آغاز ہوا تھا اس کا ایک پڑاؤ تو یوں کہہ لیجیے کہ اسلام کو عزت کس معنی میں ملی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام بڑی قوتوں کو زیر نگی کروا کے اسلام کو دنیا کی سب سے بڑی قوت بنا دیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خاصہ جو ہے دور فاروقی کو عطا کیا ہے، کسی اور طور پر یہ نہیں ہوا. ایک بات یاد رکھیے، حدیث مبارکہ کی دوسری الناس معاد كمعاد الذهب والفضة خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا اور کما ہمارا وسلم. لوگوں کی مثال دی گئی ہے کہ لوگ ایسے ہی جیسے روایات ہوتے ہیں. جماعت میں طرح سونے چاندی کس طرح ہے، لوگوں کی مثال بھی ایسے ہی ہے. کوئی آدمی کی صلاحیت کے اعتبار سے سونا ہے، کوئی چاندی ہے، کوئی روٹی ہے، کوئی کچھ ہے. فارسی میں کہتے ہیں کہ آج دانا ترنت دانا ہو ایک بات اس طرح بھی ہے اسی کا ایک دانا اور باصلاحیت آدمی جو کام اچھے انداز میں کر لیتا ہے، نادان بھی وہ کام کر تو لیتا ہے لیکن اس کام کی تکمیل سے وہ اتنی خرابیاں کر دیتا ہے کہ ان کا شمار نہیں ہوتا. اور ایک بات اس طرح بھی ہے اسی کا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جناب نبی کریم علیہ السلام کی زبان سے لسان سے یہ کلمات ادا کروا کر ایک اصول کا انتخاب کیا ہے کہ یاد رکھو خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا، کہ تم میں سے بہتر وہی ہے جو دور جاہلیت میں بہتر تھا، وہی دور اسلام میں بہتر ہوگا. کیا مطلب؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ اور اسی طرح دیگر بہت سے صحابہ جو وقت کے اعتبار سے اس بات میں تشریف لائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صلاحیتیں عطا کی ہیں، جس وقت ریاست مدینہ کا مرحلہ قائم کرنے کا آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے وہ صحابہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت پہلے ہی توفیق عطا فرمانے کی امتوں پر تشریف لے آئے، ان کے ذمے کوئی ایسی ذمہ داریاں نہیں لگوائی گئی جو پورے ریاست میں کوئی اہمیت کی حامل ہے. میری بات سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ سب کہہ دیجیے رضی اللہ تعالیٰ، ان کا ایمان، ان کا تقویٰ، ان کی محبت رسول، اس میں کسی کو کوئی شک ہے؟ ان کے مقام میں کسی کو کوئی شک ہے؟ لیکن ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیونکہ نبی خود سے بھی کام نہیں کرتا، نبی کو اللہ کے حکم سے، اللہ کے عزت سے ہر کام اللہ کے
ان کو مؤثر تو بنایا، ان کے سکون کوئی ایسا ریاستی ذمہ عہدہ ادارہ نہیں دیا گیا جو ریاست کے امور چلانے میں اس کا کوئی حصہ ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور لوگوں کا خطاب کروایا، لیکن اس سے ان کی شان اور ان کے مقام میں کوئی کمی نہیں آ جاتی۔ یہ دراصل ہمارے لیے سبب ہے، ہمارے لیے سبب ہے کہ ان کی زندگیوں سے رہنمائی لیتی ہے۔ بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ایک مقام بنا دیا۔ اب جو بلال کی اذان ہے وہ کسی اور کی اذان نہیں ہو سکتی، جو تاثیر بلال کی اذان میں تھی اور جو ان کی محبت کا مقام تھی، اللہ اکبر، قرآن سے تشریف لائے اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں آپ نے فرمایا کہ کیا بلال آپ اذان میں جس مقام پر پہنچتے ہیں تو آقا کا بیمار ہوا کرتا ہے، نظر نہیں آئی، وہ دوست کی نظر نہیں آئی، وہ چہرہ دوبارہ نظر نہیں آیا، وہ حالت یہ ہو گئی کہ بے ہوشی تاری ہو گئی اور بھائی کو لیکن سب کے باوجود اس محبت، اس قربت، اس وابستگی کے باوجود وہ تمام قربانیاں جو آپ نے پڑھی ہے، جس طرح ان پر ظلم و ستم ہوا، کیا کیا کچھ نہ کیا گیا ان کے ساتھ، اس سب کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک اور مقام دیا۔ حضرت غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا فضل، ان کا تقویٰ، ان کا استقامت، جس وقت ہمارے بڑے داعی رحمۃ اللہ علیہ بڑی بتایا کرتے تھے کہ وہ جس وقت انہوں نے صحابہ کرام زندگی کا مطالعہ کرنا شروع کیا اور پھر اپنا نام ہمارے بولے تھے بزرگوں نے رکھ دیا، سیدنا ابو غفاری کی زندگی سے انہوں نے بہت مطلب لوگوں کو متاثر بہت لوگ تھے، انہوں نے نام دیا، ان سے دادت فرمائے لگے کہ آپ اسے پھینکو، منع تو نہیں کرتا لیکن یہ نام رکھ رہے ہو تو کہا رہ جاؤ۔ کیونکہ سیدنا ابو غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فقر تھا، جو استغناء اور تقویٰ تھا، وہ فقر ان کا اختیاری تھا۔ وہ اس قدر اپنے معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک خاص مقام عطا کیا تھا، وہ ان کا مقام تھا۔ صحابہ نے سرطنان صحابہ اس معاملے میں ان کے اس مقام کا اعتراف کیا کرتے تھے، احترام کیا کرتے تھے، ان کی بات کا پاس کیا کرتے تھے، لیکن ان کے سکون کوئی ذمہ داری نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلام نبی بنایا ہے، تو دعا کروائی ہے اسلام کی عزت افزائی کے لیے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عہدہ، جو ذمہ داری ان کو دلوانی تھی، وہ صلاحیتیں انہیں میں رکھی تھی، اس لیے ان کے لیے دعا کرتا ہے، وہ کسی اور کا خاصا نہیں تھا۔ اور مگر صدیق موجود ہیں، عثمان غنی موجود ہیں، علی مرتضیٰ موجود ہیں اور صحابہ موجود ہیں، لیکن یہ صلاحیت یہ امت کا خاصہ ہے۔ اور اس کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ وصیت نامہ 72 کے روایت کے بعد میں دعا مانگی، اور دعا میں اللہ جانتا ہے کہ نبوت کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ دین کی قدر کرنے والا اور لوگوں میں دین کو نافذ کرنے سے خواہش کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ منتخب دو ہمارے لیے نمونے کے طور پر رکھے ہیں۔ ہم نے اس ایک واقعے کو اپنی زندگی کے اس لیے زیادہ زور شور سے بیان کرنا شروع کر دیا کہ اس واقعے سے ہمارے کسی دوسرے پر نہیں کا رد ہوتا، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنی عملی زندگی کا فیصلہ فرما رہے تھے۔ یہ بات تب ہوئی کہ سیرت بنانے کے لیے سب تیار ہے، اپنانے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ تو ہم بھی سیرت فاروق اعظم کو اس لیے نہیں سننا چاہتے، ہر تک مخصوص واقعات وہ لوگ بار بار بیان ہوتے رہتے ہیں، وہ اس کی سنتے ہیں کہ چلو ہمارا وہ ایک ذہن میں بھولا مطالعہ ہو جائے اور ہم اپنے ذہن کی تناسب کا جو ہے سامان وہ پورا کر لیں۔ سمعی آواز
مقصد کی شخصیات کی زندگیوں سے سبق حاصل کرنا ہے تو ہمیں پھر ان تمام جو کتابیں سبق لکھی گئی ہیں ان کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں ایسی محاذ کو نقل کرنے کی ضرورت ہے. یہ بات نہیں پتا آپ کو کر چکا ہوں کہ جہاں صرف خاص ایک موضوع سیرت نبی سے معاملہ شروع کیا جائے اور پھر دراصل اور سبق خلفائے راشدین اور تمام مقام صحابہ کی زندگیوں کا جو حال اور جو احوال موجود ہے اور لکھا گیا ہے ان کو لوگوں کو بٹھا کر 35 منٹ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ جتنا میسر ہو سکے اس کی قسط کر دی جائے لوگوں کو پڑھایا جائے اور سمجھایا جائے بتایا جائے کہ ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا صلاحیتیں عطا کی تھی. اس وقت آپ لوگوں کے سامنے سبقاً اور دراصل لوگوں کے ذہنوں میں ان کے کردار کو بٹھا دیں گے اور ان کی زندگیوں کے تمام واقعات اور کردار ان کے سامنے موجود ہوگا تو کوئی خبیث آدمی اپنا منہ سے باتیں ان کے سامنے ظاہر بھی کرنے لگے گا بلکہ اس کے اندر کی خباثت جب باہر آنے لگے گی تو یہ کہنے ہی تھام جائیں گے کہ یہ ہمارے اس بزرگ اور بزرگ راستے کے بارے میں کہ غلط خیالات کا حامل آدمی ہے لہٰذا اس سے ہمیں کنارہ کش کرنا. 90% ہمارے سادہ مسلمان عوام ہم نے صرف ان کو نعرے کیے نتیجہ کیا ہوا. آج ایسے واقعات ہوتے ہیں ایک سکول میں پڑھنے کے لیے گیا کالج تک گیا یونیورسٹی تک جاتے جاتے اس کے تعلقات اس کی یادیاں ایسے تو کچھ ہو جاتی ہیں اور اس کے پاس سوائے نعروں تو ہوتا کچھ نہیں. بنیاد کمزور ہوتی ہے دماغ میں نعرے بھرے ہوئے اور جو مقابلے میں اس کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں جو وہاں پر خرید مخالف کے بندے موجود ہیں وہ پوری طرح تیار ہو کر اس مقام پر پہنچے ہوئے ہیں اور جب یہ بات کرتا ہے اسی بات بنتی نہیں وہ اس کو قابو کر لیتے ہیں اسی بات جواب نہیں ہوتا نتیجے کرتے ہی مقامات پر ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ کئی لوگ امام سے آتے ہیں. اس وقت ہماری ضرورت ہے یہ ہمارے پاس فاروق دین کی بھی اب تو اتنی کتابیں آ رہی ہیں اتنی کتابیں آ رہی ہیں کہ آپ ایک معاملہ کتابیں اکٹھے کرتے زیادہ لائبریری سے بڑھ جائے. اب وہ دور نہیں ہے کہ آپ کو کتابیں تلاش کرنے کے لیے دور دراز کا سفر کرنا پڑتا تھا. اب تو بہت آسان ہو گیا. پہلے کتاب اگر ٹیلیفون میں آج چل رہی ہے پاکستان میں سے کافی کچھ نکال جاتی ہے. سعودیہ بیرون شام سے کویت سے کئی سے کوئی کتاب چلتی ہے وہ اب ایسا نہیں کہ تبدیلی ہو جاتے ہیں وہ یہاں آ جاتے ہیں مل جاتے ہیں کیونکہ ہزار علماء کرام اور جو اہلیان مدارس ہیں اسے بتا کہ اس کا احساس کریں ان عنوانات کو بتائے گا اور یہ آپ کا عوام سے رابطے کے بہترین ذریعہ بھی بن جائے گا. درس قرآن کی محفل درس قرآن کے جو کوئی عنوانات ہیں یہ قرآنی شخصیات ہیں. صحابہ قرآنی شخصیات ہیں. جب درس قرآن کی محفل میں کسی ایک صحابی کی زندگی کو عنوان بنا کر آپ بیان کریں گے تو دراصل تو قرآن کا ہی بیان ہوگا. ایسا مت سمجھے کہ کچھ غیر قرآنی بات آپ کر رہے ہیں. جب اللہ نے ان کے وجود کو قرآن میں بیان کر دیا ہے اور کہہ دیا کہ بھئی یہ تمام کے تمام تمہارے لیے میں یاد ایمان بھائی آمنو بمثل ما آمنتم به کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو توفیق عطا فرمائے تو میری گزارش ہے کہ اس حوالے سے یہ محافل کا مجالس کا باقاعدہ اہتمام کیا جائے. آپ کے پاس اگر جب تو اپنے اپنے علاقے میں مل جاتے ہیں آپ کو اس حوالے سے اور پھر ان کی ذمہ داری لگائی جائے کہ وہ اپنے حلقے میں اپنے گھر میں جو پڑھ کر جا رہے ہیں جو سن کر جا رہے ہیں وہ جا کے وہاں پر آگے بیان کر رہے ہیں. لیکن اس پر ان میں صلاحیت پیدا ہوگی اپنی بات پہنچانے کی اقدام کی اور دوسرا آپ کی بات دور تک پہنچ جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس توفیق عطا فرمائے. آخری بات ناموس صحابہ کے حوالے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ماضی قریب میں آپ کو معلوم ہے کہ وفاتوں کا معاملہ ایک تشریحی مقابلہ ہونا تھا. وہ پھر دنیا بھر کے مسلمانوں نے احتجاج کیا وہ معاملہ کو مجبور وہ اعلان
वापस लेना पड़ा मुकाबले वाले की। गुजारिश ये है कि क्या हमने कभी ये सोचा कि वो ऐसा बार बार करते क्यों? मैं इस हवाले से एक और तरफ आपकी तवज्जो मबसूल करवाना चाहता हूँ। हमारे हज़रात बहुत से उलमाए कराम, बहुत से हमारे भाई को फरमाते हैं कि वो हमारे ईमान को टेस्ट करते हैं, हमारे ईमान को चेक करना चाहते हैं कि मुसलमानों का ईमान अभी मौजूद है, हरारत बाकी है या खत्म हो गई। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि अगर वो बार बार ये चेक कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने हमारे ईमान को कमजोर करने के लिए कुछ ना कुछ किया हुआ है, जो बार बार वो चेक करते हैं कि हमने तो कमजोर ईमान को कमजोर करने की मेहनत की हुई है, वो किस हद तक हम कामयाब हैं, उसका चेक कर रहे हैं। अब वो मेहनत को किस अंदाज में कर रहे हैं, इस पर अगर गौर किया जाए, आपका मीडिया, अखबार, रसायल, जराइद, टीवी, न्यूज चैनल, आपके एंटरटेनमेंट के चैनल्स, आपकी फिल्में, आपका सोशल मीडिया, इन तमाम चीजों को अगर आप गौर कर रहे हैं तो मैं एक बात से आपको मिसाल देने की कोशिश करता हूं। आप सड़क पर जा रहे हैं, अचानक एक बोर्ड के ऊपर आपके सामने ये मैं तो 40-50 फुट तो होगी, इससे ज्यादा होगी दीवार जो है, 50-60 फुट की होगी। इस दीवार जितना एक बहुत बड़ा साइन बोर्ड सड़क के किनारे पर लगा हुआ है और उस बोर्ड के अंदर असल में जाहिर ये किया जा रहा है कि हम टीवी बेच रहे हैं, हम एयर कंडीशन बेच रहे हैं, हम आपको मोटरसाइकिल बेच रहे हैं, हम आपको कार बेच रहे हैं, लेकिन उस कार, टीवी, एयर कंडीशन और मोटरसाइकिल के साथ लाजमी इस एक लड़की की तस्वीर हो। ऐसा होता है क्यों भाई? बिल्कुल होता है ना ऐसा, देखा आपने। अब मुझे ये फरमाइए कि सड़क पर जाता हुआ एक आदमी, उसकी निगाह उस पर पड़े, यकीनन निगाह पड़ने के बाद किसी को देखकर उसके असरात उसकी तबीयत पर मुंतकिल होते हैं। तो इस तस्वीर को देखने के बाद उसका दिल क्या करेगा? वो नमाज पढ़े। हमारे मुल्तान में बहुत बड़ा रोड है माशाअल्लाह, आपको बड़ा खुला रोड हो गया है। जाना कानूनों के दोस्तों ने देखा उधर वाला वो एक रोड है जो उधर से आता है तहसील, पुरानी तहसील की तरफ से। तो उस रोड पर बिल्कुल आखिर में तो सीधा रोड है और उसके आखिर में इतना ही साइज कर जो नीचे थोड़ा छोटा होगा एक इश्तेहार लगा होगा था। ये जो आपकी कंपनी है मोबाइल वाली, क्या नाम इसका, जोंग कंपनी का इश्तेहार लगा होता था इंटरनेट का। और उस इश्तेहार में होता क्या था, एक औरत बना के, सजा के, संवार के उसको खड़ा किया गया है और उसके चेहरे के जाविये को इस अंदाज में बनाया गया कि उसने हाथ यूं किया हुआ, जिसको आम जबान में पढ़ा लिखा नौजवान समझ जाएगा इस बात को, इसको आप फ्लाइंग किस कहते हैं। वो यूं करके खड़ी है। और ये मैं कोई ढकी छुपी बात नहीं कर रहा भाई, ये तो सरेआम बोर्ड लगाया हुआ। अब वो जो वहां खड़ी है, मतलब ये उसने एक बनाया हुआ है, ये अंदाज एक इख्तियार किया हुआ है। मुझे फरमाइए कि साथ ही उसके अकब में 20-25 कदम के फासले पर 20-25 कदम के फासले पर जामिया कासरुल की मस्जिद है। अब जो आदमी वहां से गुजर रहा है, मुझे फरमाइए कि वो मस्जिद का रुख करेगा? नहीं। उसका दिल क्या करेगा? वो नमाज पढ़े जाके 2 रकात नवाफिल अदा करे। उसका दिल तो यही करेगा ना कि यो होवे, इतई होवे ते बुढ़े होवे। हाँ, फितरत इंसानी है। अल्लाह ने इंसान के दिल में
جو ایک محبت اور الفت رکھی ہے عورت کی، جو اس کو ایک شہوانی کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے، تو وہ اس کا فطری تقاضا ہے کہ یہ ہوگا، یہ ہو کر رہے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیا کو ایمان کا محافظ بنایا، حیا کو ایمان کا محافظ بنایا۔ کہیں فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، کہیں فرما دیا کہ حیا اور ایمان لازم و ملزوم ہے، جب ایک ختم ہو جائے تو دوسری خود بخود ختم ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں حیا کی اتنی اہمیت رکھی ہے، اور حیا کیا ہے؟ ذہن کی پاکیزگی، خیالات کی پاکیزگی، قلب کی پاکیزگی، برے خیالات سے انسان کا محفوظ رہنا، شہوانی جذبات سے دور رہنا، محفوظ رہنا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیا کو ایمان کا محافظ بنایا اور ہم نے اسباب مہیا کر دیے حیا پاکیزگی کے، ہم نے اسباب مہیا کر دیے حیا سوچی کے، ہم نے اسباب مہیا کر دیے بے حیائی کے، تو مجھے فرما دیجیے کہ اب ایمان کمزور ہوگا کہ مضبوط ہوگا؟ کیوں بھائی؟ کمزور ہوگا۔ جب ایمان کمزور ہوگا تو یقیناً اس وقت کہیں ایمانی جرأت کے اظہار کا معاملہ آئے گا، کمزور ایمان والا آدمی کیا کرے گا؟ وہ تو کہے گا بول شہر بلا گھوڑ کر کے ہاتھ بولا رکھو، بلا درست کوئی نہیں، حلال سازگار کوئی نہیں، دین دیدار ای کرو تو ای نہ کرو، ای کرو تو ای نہ کرو۔ بندہ بس چلتے کہ دیکھو میں بہت ای کرے گا، کیوں کرے گا، بس اتنا کر کے ساتھ ہوگا، ای کرو ای سبے جڑے ہوں گے نا۔ انہاں کو اپنے ذاتی معاملات، شادی بیاہ کا معاملہ ہوئے، تمام بے حیائی کے بد اخلاقی کے معاملات، اتھا انہاں کو مفاہمت یاد نہیں آتی۔ اخبار پڑھو، فلاں جاتے بارات میں نکلی، نماز کا ٹائم کیا، بس بولنے لگے، بول سے اپنے بڑا کتنا آتے ہو یہاں نماز کا ٹائم دھیان کرو کہ دور سے بند کرو اور تم کو نہیں جائے۔ اتھا مفاہمت یاد نہیں ہے، یہ بھی دیکھو دین بھی یاد آ رہے، اتنا مفاہمت یاد آ رہی۔ ہمارے دانا دشمن نے بڑی سوچی سمجھی سازش کے تحت ایسا ماحول ہمارے لیے میڈیا کے ذریعے سے بنا دیا ہے کہ اس وقت حیا اور باحیا معاشرے کا قیام بہت مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے، حتیٰ کہ آپ اپنے گھر کے اندر باحیا ماحول قائم کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو درد پسینہ آ جائے۔ پہلے ٹی وی ہوا کرتا تھا، ٹی وی لاؤنج آیا ہمارے گھروں کے اندر، وہ بیٹھنے کا ایک تصور تھا، بڑوں کے ساتھ جو ہمارے تعلقات تھے، بڑوں کے ساتھ بیٹھنا، اٹھنا، ان سے سیکھنا، وہ جو پرانی اقدار اور روایات کی وہ آگے منتقل ہوا کرتی تھی۔ اب بڑوں کے ساتھ تعلق ختم کر دیا، بڑوں سے سیکھنا چھوڑ دیا، ہم نے ٹی وی سے سیکھنا شروع کر دیا۔ تو پہلے گھر میں بیٹھک ہوا کرتی تھی، اب گھر میں ٹی وی لاؤنج بن گیا۔ اب ٹی وی لاؤنج موجود ہے لیکن اس کی جگہ لے لی ہے اس نے۔ ٹی وی پر جو ہو رہا ہے وہ 4 5 8 10 بیٹھے سامنے دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں چھوٹا بھی دیکھ رہا، بڑا بھی دیکھ رہا، ریموٹ کنٹرول آپ کے ہاتھ میں، آپ تبدیل کر سکتے ہیں۔ لیکن جس وقت ہم نے بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیا، اس دن یوں سمجھ لیں کہ بچہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ میرے ہاتھ میں ریموٹ نہیں ہے آپ کے، وہ تو بچہ دیکھ رہا ہے، وہ تو تبدیل کر۔ تو ہوا کیا رکھے گا؟ سب سے پہلے تو یہ فلسفہ جنریشن گیپ، جنریشن گیپ کا فلسفہ کیا ہے؟ بس تھوڑی سی اس کی وضاحت کروں۔ جنریشن گیپ کا فلسفہ یہ ہے کہ جو سابقہ نسل تھی، پچھلی نسل تھی، پچھلی صدی کی کہہ لیں، یا باپ اور دادا کی نسل جو تھی، یہ پرانے دور کے لوگ تھے، پرانے علوم ان کے پاس تھے، اس وقت مادی ترقی بھی نہیں ہوئی تھی، ٹی وی نہیں تھا، ریڈیو کا، یہ رسائل جرائد تھے، سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، تحقیقات سامنے نہیں آئی تھی۔ لہٰذا کہ پرانے دور کے لوگ ہیں، ان کے پاس پرانی باتیں ہیں، ان کے پاس نئی بات نہیں ہے۔ اگر ہم نے نئی بات سیکھنی ہے تو ان لوگوں سے تھوڑا سا دور ہونا پڑے گا۔ اور اس سے بچے کے ذہن میں کیا بات بیٹھتی ہے کہ یہ پرانے لوگ ہیں، ان کے
پاس کوئی مطلب کی بات نہیں کام. اگر ہمیں ترقی کرنی ہے نا تو ان کے طریقہ کار سے ہمیں ہٹ کر سوچنا ہو کہ ایجوکیشن کیا ہے. اگر ہمیں ترقی کرنی ہے تو ہمیں اپنے پچھلی نسلوں کے طرز فکر سے طرز عمل سے کچھ ہٹ کر سوچنا ہوگا اور نئے دور کے نئے تقاضے ہمیں اپنانے ہوں گے. اور وہ نئے دور کا نیا تقاضا کیا ہے؟ نئے دور کا نیا تقاضا یہ ہے کہ باپ اگر بیٹی پر یہ سختی کرے کہ وہ اب میری مرضی سے باپ کی مرضی سے شادی کرنا چاہے تو بیٹی اگر چاہے تو باپ پر مقدمہ کروا سکتی ہے. یعنی یہ مقدمہ بنے گا کہ بیوی اگر نہیں چاہتی تو خاوند اس کے ساتھ زبردستی کرے تو بیوی یہ مقدمہ کروا سکتی ہے کسی میرے ساتھ زیادتی. یہ ہے نئے دور کے نئے تقاضے. یہ سائنسی ترقی ہو گئی. اب آپ کو سمجھ آئے کہ نہ آئے یہ سائنسی ترقی. تو اس جنریشن گیپ کے فلسفے کو پہلے ہمارے آنے والے نسل کے ذہن میں اتارا گیا تعلیم کے نام پر, تعلیمی اداروں. اور پھر اس فلسفے کے ذریعے ہم اپنی پچھلی نسل سے دور ہو گئے, افکار و روایات سے دور ہو گئے. ہمیں اب انہوں نے سپرد کر دیا ہے موبائل, ٹی وی اور ایسے تمام ذرائع ابلاغ کے جس کا تمام کنٹرول انہی کے ہاتھ میں. آپ غور کرتے ہوئے کہ سوائے ایک روزنامہ اسلام ہے, روزنامہ اسلام, سوائے اس کے آپ کے پاس اور اخبار نہیں. اور میں نہیں مان سکتا کہ آپ کے پاس ذرائع نہیں ہے, آپ کے پاس مسائل نہیں ہیں. ہم نے کبھی اس طرف غور نہیں کیا. اس میدان کے مطابق بھی ہمارا کوئی چینل نہیں ہونا چاہیے. اب وہ میڈیا ہمیں جو دکھاتا ہے, جو سکھاتا ہے, جو پڑھاتا ہے, اب ہماری آنے والی نسل جو ہے وہی سب کچھ سیکھ کے, سمجھ کے, پڑھ کے, یہ اللہ کا کرم اور اس کا فضل ہے کہ آج بھی مولوی کی بات لوگ مان لیتے ہیں. پھر کوئی بات رہ جاتی ہے وہ سب کچھ سیکھنے سننے پڑھنے کے بعد جو وہاں سے وہ کچھ سیکھتے ہیں ان کو پھر کبھی اگر کوئی مسئلہ بنے آپ کا نظر وہ مولوی کے پاس آتے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے. مولوی نے اس حوالے سے اپنے کردار کو باقی رکھنے کے لیے, اپنے مقام کو باقی رکھنے کے لیے کوئی ایسا کردار ادا نہیں کہ یہ نئے اللہ کی وجہ سے بچے ہوئے, نئے اللہ کی وجہ سے. اب وہ جنریشن گیپ کا فلسفہ آ گیا. ان کی دی ہوئی تعلیمات, ان کے پڑھائے ہوئے سبق پڑھنے کے بعد وہ اب نئے دور کے نئے تقاضے ہیں جی. وہ پھر میڈیا میں اب ان سے بات کرے نا کہ بھائی وہ اسلام آباد میں دھرنے ہوتے رہے, وہاں پر مسلمانوں کی عورتیں, مسلمانوں کی بیٹیاں, مسلمانوں کی بیویاں کہ وہاں پر جاتے رہی ہیں, ان کو باڑا ہوتا رہا, ناچتے رہے, گاتے رہے. وہ آگے سے کہتے ہیں عمران خان صاحب نے تو نہیں کہا تھا کہ آؤ یہاں پر آ کے ناچو. آگے سے جواب کیا. آپ کی تاریخ میں, سیاسی تاریخ کے اندر کہیں بھی کسی سیاسی جلسے میں حضرت صاحب کی آمد سے پہلے اسٹیج کے اوپر پرانے عورتیں ہوا کرتی تھی, اس طرح ناچنا گانا اور پھر عورتوں کا آ کر ناچنا اور گانا, یہ آپ کی سیاسی تاریخ میں حضرت مدثر چوکانی جو ہمارے مسلم ہو کر سکتے ہوئے ہیں, ان کی آمد سے پہلے کبھی نہیں. میری بات سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ میں نوجوانوں سے خاص طور پر مخاطب ہوں, جن کے دلوں کے اندر بہت محبت ہے نا, جو بہت سی امیدیں اور توقعات رکھتے ہیں حضرت کے بارے میں. میں اور حوالے سے بات کر رہا ہوں. اہم ممکن ہے کہ آپ کی یہ جو مادی ضروریات ہیں, معاشی پالیسی ہے, وہ آپ کو ایسے دے جائیں کہ آپ سمجھیں کہ ہمارے ملک معاشی اور اقتصادی حوالے سے بحران سے باہر آ گیا ہے. لیکن ان کے اقدامات اس حوالے سے ہیں, اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ حیات ایمان کی محافظ ہے, حیات ایمان کی محافظ ہے. اور حضرت نے جو اپنے سیاسی کلچر میں اس چیز کا اضافہ کیا, مرد اور عورت کا ایمان کی اختلاف, جو جس مدعے میں آنا چاہے آئے, جو کچھ وہاں کرنا چاہے کرے, اور اس کو دھرنے اور احتجاج کے نام پر قبول کرنا
اس ذریعے سے مجھے بتائیے حیا کا ماحول بدلتا ہے یا بے حیائی کا ماحول آپ کو ملتا ہے؟ اور پھر آپ دیکھ لیجیے کہ وہ نسل جو ٹی وی میڈیا موبائل اور اس تمام ماحول ذریعے سے تیار کی جا رہی ہے، اس نسل کا ترجمان اور اس نسل کو اپنے مفادات اور اپنے مقاصد اور اپنے خواہشات کی تکمیل کس شخصیت پر نظر آتی ہے؟ اس پر غور کر لیجیے۔ آج کے نوجوان تو اس کے علاوہ کسی اور کا نام سننا گوارا نہیں کرتا، مولوی کا نام لو تو ان کو لگتا ہے جیسے ان کو صرف گولی مار دو۔ جو بچہ 1999 یا 2000 میں پیدا ہوا وہ اس وقت 18 سال میں ہے یا 18 سال کا ہوگا، آپ اس سے جا کے کہیں وہ کسی مولوی ہے، مولوی فضل الرحمان صاحب کا نام ہم نہیں لیتے، ہم نہیں کہتے ہیں، چھوڑ دیں آپ اس کے علاوہ اس کے محلے کا وہ مولوی جس کو وہ اچھا سمجھتا ہے اس کو کھڑا کروانا ہے، اس کو کہیں اس کو ووٹ دے دیں، وہ نہیں دے گا۔ کیوں نہیں دے گا؟ اس کو یہ سبق پڑھایا گیا ہے کہ مولوی کا سیاست سے کوئی نہیں، مولوی کا کیا کام؟ مولوی نمازیں پڑھائے گا، مولوی نمازیں پڑھائے گا، مولوی نکاح پڑھائے گا، مولوی کرتے نہلوائے گا، اور پھر بشپ مردہ محراب وہاں پہ دفن کر دیا جائے گا، مولوی آ کر مردہ بچوائے گا۔ مولوی کی ذمہ داری۔ تو ایک طرف آپ کے مذہبی رہنما کے ساتھ یہ تعلقات قائم کروائے جا رہے ہیں، دوسری طرف ماڈرنیزم غیر کا فلسفہ بنایا جا رہا ہے، اسی طرف تعلیمی ماحول اس انداز کا ہے، میڈیا پر کنٹرول ان کا ہے، تمام اسباب جو ایمان کی کمزوری کے ہیں وہ انہوں نے پوری طرح مہیا کر دیے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہر کچھ عرصے کے بعد وہ چیک کرتے ہیں کہ ہمارے جو فراہم کردہ اسباب ہیں کہ کس حد تک اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ وہ چیک کیسے کرتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی حرکتیں کر کے، کبھی خاتون کا مقابلہ کرتے ہیں، کبھی کسی علاقے میں توہین کا واقعہ کروا دیتے ہیں، تو پھر وہ مسلمانوں کی ایمانی حرارت کو چیک کرتے ہیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے ان اسباب سے باخبر ہو کے اپنی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اگر آپ توقع رکھتے ہیں کہ میری ذمہ داری حکومت کی ہے، حکمرانوں کی ہے، وہ اگر نہیں کر رہے تو بیٹا میرا ہے، بیٹی میری ہے، بہن میری ہے، بھائی میرا ہے، میرا بھی تو کچھ حق بنتا ہے، میرا بھی کچھ فرض ذمہ داری بنتی ہے ان کی طرف۔ اگر حکومت اپنا کردار نہیں ادا کرے تو میں اپنا کردار کو ادا کروں۔ ہمیں اپنی اولادوں کو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کو دین کے ساتھ وابستہ پڑھائیں، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم بلند کروائیں دنیا میں، لیکن اس سے پہلے ان کی دینی بنیاد کو مضبوط کریں۔ اور دینی بنیاد کیسے مضبوط ہوگی؟ مسجد، مولوی، مدرسے کے ساتھ آ سکتے ہیں۔ کہ آج بھی آپ کو اگر کہیں سے دین کی بات ملتی ہے تو مسجد، مدرسہ اور مولوی، جس مولوی کو آپ نے بالکل معاشرے کا حقیر اور ایک تصدیق کا استقدار سمجھ لیا، یہی مولوی، یہی آپ کے ایمان اور دین کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے ذریعے سے کروانا۔ تعلقات مدارس کے ساتھ، علماء کے ساتھ، اپنے دین کا یا بے دین اس حوالے سے بھی آپ کو سمجھیں، ہمارے ذمہ ساتھی ہیں، ان کو اپنی اولادوں کو محفوظ کروانا ہے، ان کے ایمان کو محفوظ کروانا ہے تاکہ اپنے اندر منتقل ہو جائے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ علماء کے ساتھ تعلقات کریں، ورنہ ہماری حکومت اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ کردار کے حوالے سے اگر بات کی جائے، میں نے ایک اور بھی بات کی ہے کہ بات ریاست مدینہ کی جاتی ہے اور پھر فرمایا یہ جاتا ہے کہ ریاست مدینہ اس انداز میں قائم کی جائے گی جیسے ناروے اور ڈنمارک میں قائم کی۔
یعنی تم کو اسلام کی ریاست کا نمونہ اور مثال دینے کے لیے بھی ناروے اور ڈنمارک نظر آتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ہم پاکستان میں مدینہ کی فلاحی ریاست قائم کریں گے اور غربت کے خاتمے کے لیے ہم چائنا سے مشورہ کریں گے. بات سمجھ آتی ہے؟ بھائی فلاحی ریاست مدینہ کی قائم کرنی ہے اور غربت کے خاتمے کے لیے مشورہ چائنا سے کرنا ہے. فلاحی ریاست مدینہ کی قائم کرنی ہے اور اس کی مثال دے رہے ہیں ناروے اور ڈنمارک. اس اللہ کے بندے کو خود نہیں پتا وہ کیا بات کر رہا ہے, اس کو جو سبق پڑھایا جاتا ہے وہ وہی شروع کر دیتا ہے. اور پھر ارد گرد جو لوگ اس نے اکٹھے کیے ہوئے ہماری یہ جو کابینہ ہے, کابینہ, اس کابینہ کے ذریعے سے ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کیسے کیسے نمونے اس میں ظاہر ہو رہے ہیں کہ آپ کے کمار چودھری صاحب ہوں گے, آپ رتن چوہان صاحب ہوں گے, اور اس طرح دوسرے اکٹھے کیے ہوئے لوگ حضرات سارے ہیں. روز کوئی نہ نیا شکوفہ لطیفہ ان کی زبان سے جاری ہوتا ہے. تو یہ لوگ ان کی موجودگی میں اور ان عزائم کو اگر ہم یقین بھی کر رہے ہیں کہ واقعی مدینہ کی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ وضاحت کریں کہ ناروے اور ڈنمارک میں کون سا نظام ہے. ہم نے جو پڑھا ہے ناروے اور ڈنمارک سیکنڈری یورپین کنٹریز کی وہ ممالک ہیں جن کو سیکس فری زون کہا جاتا ہے, جہاں ہم جنس پرستی کی آزادی, جہاں باپ بیٹی سے تعلق قائم کرے, ماں بیٹے سے تعلق قائم کرے, تو قانون کوئی قدم نہیں لگا. آپ کو ان ممالک کے اندر جو ہے اسلام بتانے لگ جاتا ہے, مدینہ کی ریاست بتانے لگ جاتی ہے. اس سے بڑی اسلام پر تہمت اور کیا ہو. صرف آپ کو وہاں کی ایک معاشی کوئی خوشحالی ہے, اس کی وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ مدینہ کی فلاحی ریاست قائم کی جائے گی اس ڈنمارک اور ڈنمارک میں. کیوں کہ ناروے اور ڈنمارک جو ہے خوشحال ممالک, وہاں پیسے کی فراوانی ہے, لوگوں کو جو ہے کوئی تنگی نہیں ہے, تمام لوگ جو ہے خوشحالی سے جا رہے ہیں. کیوں کہ وہاں کا جو ماحول ہے, اب ظاہری بات ہے وہاں پر کسی نے اسلام کا نعرہ نہیں لگایا. اسلام کا نعرہ تو لگایا گیا تھا افغانستان کے اندر, افغانستان میں کسی کو سوئی بھی نہیں چبھائی. کیا تکلیف دی تھی افغانستان نے امریکہ کو, کیا تکلیف دی دنیا بھر کے تمام ریجنل نیشنز ہیں, اقوام متحدہ جو ہے, ان کو کیا تکلیف دی تھی افغانستان میں؟ کوئی تکلیف نہیں. ایک بہانہ بنایا, 11 ستمبر کا بہانہ بنا کے اب پھر ستمبر گزر رہا. کتنے برس ہو گئے؟ 18 برس. 2000 میں جی 2001 میں 17 برس ہو گئے. ایک ایسی ریاست جو ابھی نئی نئی پنپ رہی ہے, پھول رہی ہے, جس میں تمام ملک میں ایک عرصے تک تباہی و بربادی دیکھی, وہ ابھی